Kashmir News Service presents. قبرستانوں کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں آج کے مہمان سے. مہمان ہے ہمارے ساتھ مولانا مفتی تنویر اسلام صاحب، خطیب امام مسجد نہر پورہ سوپور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ایک میں نے یہ کہا کہ رقبہ اہل اسلام جو ہے سوپور میں کافی پھیلا ہوا ہے، پورے علاقے میں اگر ہم بات کریں سینٹرلی لوکیٹڈ ہے. پہلے یہ جاننا چاہیں گے اسلام کے رو سے قبرستانوں کی اہمیت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھ ناچیز کو عوام تک کچھ اپنے امورات پر طوال خیال کرنے کا موقع عطا کیا ہے. اس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، چونکہ ہم دیکھیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانی مخلوق کو بہت ہی احترام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے سلسلے میں جو بھی تعظیم اور تکریم کی آیتیں نازل کی ہیں وہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ میں نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، اس کے روزی روٹی کا انتظام میں نے خود کر رکھا ہے، اس کے جو ضروریات زندگی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے اس کے جو اسباب ہیں وہ میں نے اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں. اللہ الاسلام. اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. گویا کہ اسلام ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مذہب اور دین کے طور پر پیش کیا ہے جو ہمیں ہر اعتبار سے انسانیت کا تحفظ، انسانیت کا وقار اور انسانیت کے جو اللہ تعالیٰ نے عزت کے مقام عطا کیے ہیں وہ ہمیں دین اسلام کے روح سے عطا کیے ہیں. اگر ہم دیکھیں زندگی میں جو اس کے اخلاق ادوار وغیرہ ہیں وہ تمام تر ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے ہیں. لیکن جو ہی یہ انسان بحیثیت مسلمان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، اس پر آخرت کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی اس کے ہموار ہو جاتی ہے، وہ آخرت کا سفر کرتا ہے. وہ آخرت کے سفر میں اس کا سب سے پہلا پڑاؤ جو ہوتا ہے وہ قبر ہوتی ہے. اور قبر کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اول منزل من منازل الاخرہ، یہ آخرت کے پڑاؤ میں سے پہلا پڑاؤ جو اس میں سے نکل گیا اس کو اللہ تعالیٰ اگلے تمام تر مناظر اس کے لیے آسان فرماتے ہے. کہ جو ہی ہم قبرستان سے گزرے، قبرستان کے درمیان میں سے کوئی راستہ نکل رہا ہو یا قبرستان میں ہم داخل ہو جائیں زیارت قبور کے لیے، اپنے اموات کے ایصال ثواب کے لیے، تو سب سے پہلا جو ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے وہ یہ کہ پہلے ان کو سلام کرو. السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم للاحقون. اے اہل قبور تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے گزر گئے، ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے، اور انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے سے ملاقات ہوں گے. دیکھیے میں آپ سے گوش گزار یہ کروں گا آپ کی وسعت سے پورے عوام کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو ان قبرستان کے ساتھ متعلق ہیں، کیونکہ قبرستان کی جو صورتحال یہاں پر سوپور میں ہے اس کے کچھ حصے کچھ لوگوں کے ہیں، کچھ حصے کچھ لوگوں کے ہیں. وہ ہے کہ اس میں جو ملکیت ہے الگ الگ لوگوں کے ہے. سبوں کو چاہے کہ اپنے قبرستان کو چہار دیواری کرے، ان کو پورا احاطہ ان کا باندھ کر کے رکھیں. اور دوسری بات جو ہے اس وقت جو قربانی کے جانور بیچنے والے ہیں وہ عمدن قصدن اپنے قربانی کے جانوروں کی سیل اس وقت قبرستانوں کے اندر قبروں کے اوپر لگاتے ہوئے، بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط بات ہے. اس سے ہماری قبرستان بھی ویران ہو جاتے ہیں، قبرستانوں پر گندگی آ جاتی ہے، ہماری قبروں کے ساتھ بے حرمتی اور بے ادبی ہو جاتی ہے. نہ معلوم نیچے جو قبر میں مدفون ہوتا ہے وہ کس عزت اور وقار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ رکھا ہوگا. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ باعث شامت بن جاتا ہے. سب سے اچھی بات اور سب سے بڑھیا بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو بھی اس قبرستان کے مالک دار ہیں اس وقت، جن کو مالکانہ حقوق ہے ان قبرستانوں کے، انہیں چاہیے کہ پورے احاطے کو تمام الگ الگ مختلف حصوں میں اس کو تقسیم نہ کریں، بلکہ پورے احاطے کو سلیرا ایک طریقے سے رکھیں تاکہ ایک نظم سے اس میں دفن ہو. اور اس کے بعد جب ان پر اپنا وقت گزر جائے گا، جو کہ قبرستان پر چاہے جو بھی یہاں کے اوقاف کے ذمہ دار ہیں اور ان اوقاف کے ذمہ دار جو ان قبرستانوں کے ساتھ متعلق ہیں، ان کو چاہے کہ ایک جگہ بیٹھیں اور اس کی ایسی تشکیل دیں جس سے پوری قبرستان کی ایک ہی شکل ہو. پوری قبرستان میں جو برائی وغیرہ ہم کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کچھ قبرستانوں کی برائی ہوئی ہے، کچھ کی نہیں ہوئی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قبریں جو ہوتے ہیں پانی کے دلدل میں ہو جاتی ہیں، تو اس سے بھی قبرستانوں کی بڑی ویرانی پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ پورے جو بھی لوگ قبرستان کے جس حصے کے ساتھ متعلق ہوں وہ آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کریں اور طے کریں اس بات کو کہ ہم پورے قبرستان کو مشترکہ طور پر رکھیں گے، مشترکہ طور پر اس کا نظام رکھیں گے، اور اس کا نظم و نسق جو بھی ہوگا صفائی کا یا اس پر پیسے خرچ کرنے کا یا
دفنانے کا وغیرہ وہ پورے ایک طریقے سے اس میں صفائی میری یہی میسیج ہے ان کو کہ اپنے قبرستانوں کو ہمیشہ کے لیے گندگی سے محفوظ رکھیں، اپنے قبرستانوں کو بڑے ادب اور احترام سے رکھیں، اپنے قبرستانوں کو ایسے رکھیں کہ جس سے جانے والے کو عبرت ہو جائے کہ مجھے بہرحال اسی مقام پر بالآخر حاضر ہونا ہی ہے۔ ان والوں کا وہ بھی اس سلسلے میں بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے قبرستان کو محفوظ رکھیں اور ان مویشی بیچنے والوں کو اپنے قبرستان کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ Thanks for watching Kashmir News Service.